Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are fortunate to have in our company Mufti Anas Yunus, all the way from Pakistan. And Alhamdulillah, he's been the guest of Al Misbah and Radio Islam over the last few days. We had the opportunity of traveling with him through the length and the breadth of the country, starting from Toyando, Polokwane, going to Newtown, Nurul Islam, Klerksdorp, Rustenburg, and Durban, Pietermaritzburg, Azadville, and so many other places, and so many other engagements that took place over the course of these few days, alhamdulillah. Today we are sitting down with Mufti Saab to just get a better understanding of his background and his personality and the kind of work he is doing currently in the Ummah. And so we take this opportunity to ask him those couple of questions, inshallah. Mufti Saab, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں مولانا حبیب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. خیریت سے؟ کیسا رہا آپ کا سفر اور آپ کے تاثرات ساؤتھ افریقہ میں حضرت؟ الحمدللہ میرا سفر 17 تاریخ کو شروع ہوا تھا اور پورے تقریباً ساؤتھ افریقہ کے قریب 5 صوبوں میں جانا ہوا اور ہر جگہ اچھے سے اچھا مجمع ملا. الحمدللہ لوگوں میں طلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سننے کا، اور لوگوں میں مزاج ہے اور ادب سے سننے کا مزاج ہے، اور ایک حدود میں رہتے ہوئے الحمدللہ ہر جگہ بہت اچھا استقبال ہوا، بہت اچھا اکرام ہوا، بہت اچھا رہنے کا انتظام ہوا، اور ساتھیوں نے بہت اچھے سے سنا، فرمائشیں بھی کرتے رہے اور الحمدللہ میرا ساتھ بھی دیتے رہے. جہاں پہ بھی جب وینڈر سے شروع ہوئے اور آج آزاد ویل ہے، یہاں تک کا بھی سفر ہے. امید ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا لوگوں کے دلوں میں اتارے، ہم سب کو عمل والا بنا دے. حضرت تو آپ کا سفر کا آغاز کب ہوا نعت کے سلسلے میں؟ نعت کے سلسلے میں تو میں بچپن سے نعت پڑھتا تھا. میری پہلی نعت تھی کبھی یاسین مبشر کبھی طٰہٰ لکھوں، زندہ جب تک رہوں نعت شہ والا لکھوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ چھوٹا سا میں پڑھتا تھا. ہمارا مدرسہ تھا، ابھی بھی مدرسہ ہے، وہاں جمعرات کے دن پروگرام ہوتا تھا جس میں بچے نعت، تلاوت، احادیث، مکالمہ یہ ہوتا تھا. اس میں ہم نعت پڑھتے تھے. ہمارے ساتھ بچے ہوتے تھے، ہم مقابلے میں بھی پڑھتے تھے. پھر کرتے کرتے اسکول کے زمانے میں، پھر کالج یونیورسٹی کے زمانے میں بھی، پھر جب دارالعلوم کراچی میں آئے الحمدللہ وہاں پہ بھی پڑھی. پھر اساتذہ نے یہ پابندی لگائی کہ دارالعلوم سے باہر نہ پڑھیں کہ وہ اس سے پڑھائی متاثر ہو جاتی، تعلیم متاثر ہوتی. تو اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس کا بڑا فائدہ ہوا. پھر الحمدللہ دارالعلوم سے جیسی فراغت ہونے لگی تو قصیدہ حسان بن ثابت میں نے پہلی بار پڑھا تھا 2002 یا 3 غالباً، تو وہ پھر کافی مقبول ہوا. اور اس کے بعد پھر 1 سال کا تخصص کیا دارالعلوم سے ہی. پھر تبلیغ میں کچھ وقت لگا، سال کا الحمدللہ. پھر بہت سارے کاموں کے ساتھ یہ غالب رہا اور یہ سلسلہ چلتا رہا، کرتے کرتے اب یہاں تک پہنچے ہوئے ماشاء اللہ الحمدللہ. تو آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی حضرت؟ میری ابتدائی تعلیم، ہم رہتے تھے دارالعلوم کراچی کے بالکل سامنے کے ایریا علاقہ ہے، تو وہیں سب سے پہلے اپنے والد صاحب سے میں نے قرآن کریم حفظ کیا. وہیں ایک اسکول تھا آفتاب اسکول، تو وہاں ہم نے پڑھا، ابتدائی تعلیم حاصل کی. پھر ایک وہاں کالج تھا، تو بلکہ 5 سے میں پھر 8 میں ٹاپ کر کے گیا تھا، 6 7 ٹاپ کی تھی، حفظ کیا تھا. اچھا. پھر وہیں پر اسکول میں پڑھا. پھر ایک کالج سے ڈگری کالج ہمارے یہاں ہے کورنگی میں، اس میں نے ایف ایس سی کیا. اچھا الحمدللہ. ایف ایس سی کر کے پھر میں نے بی اے کا 1 سال کیا تھا یونیورسٹی آف کراچی سے. پھر دارالعلوم کراچی میں بھی داخلہ ہو گیا، تو ساتھ ساتھ اس کو بھی کور کیا. اچھا الحمدللہ. تو پھر دارالعلوم کراچی میں درس نظامی شروع کیا. درجہ ثالثہ سے پھر میں عربی میں آ گیا، تو درس نظامی پھر عربی میں الحمدللہ وہاں پر دارالعلوم کراچی میں پڑھا ہے الحمدللہ. پھر ایم اے ڈبل ایم اے اللہ کے فضل سے ہو گیا اسلامیات میں. آپ بتا رہے آپ کے والد صاحب بھی پڑھا رہے ہیں؟ ہاں، والد صاحب ہمارے پرانے قاری تھے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی دارالعلوم میں پڑھاتے تھے. کچھ نگرانیاں تھیں والد صاحب کی. آج تک وہ جہاں حضرت مفتی شفیع صاحب نے جگہ پہ بٹھایا وہیں ہے، دارالعلوم ترتیل القرآن اس ادارے کا نام مدرسہ. اور ابھی ہیں الحمدللہ. اور اب وہ خود قرآن پڑھتے ہیں، ان کی بینائی ابھی چلی گئی، عمر زیادہ ہے. اچھا. تو اب وہ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. پوری دنیا میں ان کے شاگرد ہیں. ہم سب بہن بھائیوں نے اپنے والد صاحب سے قرآن حفظ کیا، اور سب بہن بھائیوں نے بی اے تک کیا. سسٹرز جو انہوں نے ایم اے پلس بھی پڑھا ہوا ہے الحمدللہ. ایک سسٹر تو ڈاکٹر بھی بنی، پھر اس کے بعد وہ عالمہ بھی بنی ہے الحمدللہ. ابو نے سب کو پڑھایا. سبحان اللہ. اور روحانی تعلق کے حساب سے حضرت کن کن اکابر سے؟ اللہ، روحانی تعلق کے اعتبار سے ہمارے نانا جی رحمۃ اللہ علیہ، پیر عبدالحی صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، نانا جی سے تعلق تھا. اسی طرح پھر حضرت حکیم اختر صاحب
رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تعلق تھا. پھر حضرت پیر عزیز الرحمان ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تعلق رہا, اور بہت سارے اکابرین کے ساتھ تعلق سلسلہ قائم رہا. حضرت مولانا یونس پالنپوری صاحب بکھرے موتی والے, سید جاوید شاہ صاحب, ان حضرات نے اجازت دی, اعتماد کیا, ان کی طرف سے اجازت ملی. اور حکیم رفیق صاحب جو کراچی کے ہیں, بڑے عالم ہیں, عامل بھی ہیں, ان کی طرف سے قاری عبدالرؤف صاحب نقشبندی, تو ان کی طرف سے بھی اجازت دی. تو اسی سلسلے سے پھر ہم کبھی کبھی مجمع میں ذکر بھی کرا دیتے. سبحان. ہمارے یہاں کراچی میں بھی ہم مجلس ذکر کا انعقاد کرتے رہتے ہیں الحمدللہ. اور بتا رہے تھے کہ آپ حکیم اختر صاحب کی مجلس میں, اسی طرح حاجی عبدالوہاب صاحب کی مجلس میں رحمۃ اللہ. ہاں, اس کے بارے میں کچھ بتایا حضرت. حاجی عبدالوہاب صاحب اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. تبلیغی حضرات بھی نا نعت سنتے تھے, لیکن اکیلے میں. مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا احمد لاٹ صاحب, وہ کچھ تو ویڈیوز بھی ہیں, مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کو بھی سنا رہا تھا. اسی طریقے سے 2010-11 مولانا سعد صاحب عربی قصائد سنتے تھے. اور حاجی صاحب بہت شوق سے سنتے تھے. آپ کی نعتیں میں لکھ کر سناؤں آپ کو, کس طرح راضی کروں. پھر حاجی صاحب کے حکم پہ میں نے قصیدہ بردہ شریف پڑھا تھا. حاجی فرماتے تھے, حاجی صاحب کی بات ایک میں کہتا ہوں, جب بھی حاجی صاحب سے ملاقات ہوتی, حاجی صاحب فرماتے آج کل نعت خواہ نعت میں اپنے جذبات کو بولتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بعینی نہیں بیان کرتے ہیں. اب دیکھو وہ ایک حجرے میں بیٹھے ہیں رائے میں, اور کسی بات. پھر فرماتے تھے امام راضی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا بتاتے ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بعینی ہی اگر بولا جائے تو کافر سن کے اسلام میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ. پھر قصیدہ بردہ شریف ہم نے شروع کیا, پھر اس سلسلوں کو بڑھایا, اور آج ہم نے جو ایک کام شروع کیا, ابھی ہم اس کام کے درمیان میں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مبارک کو اشعار کی صورت میں اس سیرت کو پڑھا جائے. سبحان اللہ. تو اشعار تیار ہو گئے, اور تقریباً اس کے حصے آتے ہیں, پارٹس آتے ہیں, پارٹ 1 پارٹ 2. ابھی ہم الحمدللہ 17 پارٹ تک آ گئے, حضرت حمزہ کے اسلام تک. یہ سلسلہ ہم نے اس لیے شروع کیا کہ آج کل تیزی ہے دنیا میں, لوگوں کے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, تو ایسا مجمع جو پڑھ نہیں پا رہا تو سن تو سکتا ہے, تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی, معاشرت, معاملات, اخلاق, بچپن, جوانی, ہر پہلو جب سامنے آئے گا, ہم سب سیرت کو سنیں گے, پڑھیں گے, ایک پیج پہ آ جائیں گے. سنا سنایا ہوا دین ختم ہو جائے گا. جب ہم حضور کو پڑھ لیں گے تو اس سے بڑھ کے کیا ہے. تو اس لیے ہم نے ایک سیرت النبی, سیرت خاتم الانبیاء کے نام سے اس سلسلے کو شروع کیا. اس کے ٹوٹل 63 ابواب آئیں گے انشاءاللہ. اور حکیم صاحب کی مجلس میں بھی آپ پڑھتے تھے؟ حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں بہت پڑھتا تھا. جب دارالعلوم میں تھا, جمعرات کے دن جاتا تھا, حضرت حکیم مظہر صاحب دامت برکات وہ ہوتے تھے. تو ایک شعر ایک مرتبہ میں نے ان کی مجلس میں پڑھا, تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے, مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں. مطلب جیسی قربانی بھیجو گے ویسی. تو یہ شعر حضرت والا کو اتنا اچھا لگا, مجھے آج تک یاد ہے. 100 سے اوپر میں نے پڑھا اس کو, کئی بار پھر فرماتے پھر پڑھو. میں تھک گیا, مجھے بٹھایا, پانی پیو, پھر کھڑا کہا پھر پڑھو, پھر تھک گیا, پھر بٹھایا, پانی پیو, پھر پڑھو. تو وہ اس محفل کا عالم ہی اور تھا, وہ ایک الگ جہاں تھا. اکابرین کی موجودگی اور اللہ والوں کی موجودگی میں پڑھنا ایک مجھے ڈر بھی لگتا تھا, لیکن اسے ایک روحانیت اور برکت بھی ہوتی تھی. الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ آپ کو عربی زبان پہ بھی عبور ہے, اچھا خاصا ملکہ ہے, تو آپ اردو اور عربی کے درمیان آپ مکس کرتے رہتے ہیں اور بدلتے بھی رہتے ہیں. ہاں, میں عربی قصائد جو صحابہ کے, قصیدہ حسان بن ثابت, قصیدہ ابو بکر صدیق, قصیدہ امی عائشہ, اسی طریقے سے اور قصائد ہیں جو میں نے پڑھے ہیں, وہ اردو ترجمہ کر کے. میرا ایک شاعر ہے مولانا عبدالسمیع, اچھا, اور بھی کچھ شعراء تھے درمیان میں, لیکن زیادہ تر مولانا عبدالسمیع دارالعلوم کراچی کے تھے, تو ان کے ذریعے ان کو ہم ترجمہ کرتے, کچھ تضمین میں بھی کر لیتا تھا. تو یوں عربی قصائد کافی الحمدللہ پڑھے, اور عربی نشید بھی اردو ترجمہ کے ساتھ ہم نے پڑھے, مصطفیٰ, اس طرح کی کافی کلام پڑھے, جو یہاں ساؤتھ افریقہ میں جگہ جگہ آپ کو سننے کو ملے ہیں الحمدللہ. بہت لوگوں نے پسند کیے. اللہ تعالیٰ آگے بھی آسانیاں کرے. تو یہ آواز کیسے اس کو کنٹرول کرتے ہیں؟ آپ کہہ رہے تھے کہ باقاعدہ کوئی تعلیم نہیں حاصل کیا آپ نے اس لائن میں, تو پھر لیکن کچھ نہ کچھ خاصیت تو ہوتی ہے ہر لائن میں حضرت. ہاں, آواز کا یہ کہ کنٹرول صرف احتیاط ہے. ہم لوگ کچھ بد پرہیزی کرتے ہیں. مثال کے طور پر ٹھنڈا پانی پیتے ہیں بہت زیادہ, آئس کریم, کولڈ ڈرنک, یہ ٹھنڈی چیزیں اس گرم گلے کے لیے نقصان دہ. اسپیشلی کھانے کے فوراً بعد پانی پینا. ہم نے آئلی چیزیں کھائی ہیں, پانی پئیں گے, لازمی بات ہے وہ پانی تو اس آئل کو جمائے گا, جس کا رزلٹ یہ نکلے گا آواز کی پچ
آپ کی نہیں ہوگی، آواز اٹھا نہیں سکیں گے، کنٹرول نہیں ہوگا. اور یہ ایک دو چیزوں سے احتیاط کریں، اے سی کا استعمال کم ہو اور ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم ہو، تو پھر آواز کا کوئی پرابلم نہیں. آپ نے دیکھا ہم تقریباً 15-16 دن سے ہر دن پروگرام میں، اور ہر دن الحمدللہ 1.5-2 گھنٹے پروگرام ہوتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ کوئی چیز لینی ہے، بس تھوڑی سی احتیاط کی جائے تو انشاءاللہ کسی چیز کی پریشانی نہیں آئے گی. اور آپ ایکو بھی پسند نہیں کرتے؟ ہاں، میں ذاتی طور پہ ایکو ساؤنڈ پسند نہیں کرتا. وجہ یہ ہے اکثر جب ایکو ساؤنڈ والے آتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں ایکو کم کروں، کیونکہ میں جو میسج دے رہا ہوں، جو میں نعت پڑھ رہا ہوں یا میں کوئی نظم پڑھ رہا ہوں، وہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ سامنے جو بیٹھا ہے وہ سمجھے، وہ سنے. ایکو کی زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے تو سہولت ہوگی، سننے والے کو تو میرا میسج نہیں جائے گا. جب اس کو میرا پیغام نہیں سمجھ آئے گا، ظاہر سی بات ہے اٹھ کے چلا جائے گا، یا تھوڑی دیر بیٹھے گا، برکت کرے، بولے گا ہو گیا چلا جاتا ہوں. لیکن جب وہ میسج سنے گا اور سمجھے گا، نعت کے بیچ میں ہم اس کو تھوڑا بولتے بھی ہیں، تو اس سے وہ پھر کنیکٹ رہتا ہے. وہ 2-2 ڈھائی گھنٹے کی بھی مجلس ہوتی ہے، کوئی اٹھنا نہیں ہے، کیونکہ اس کو اس کی مطلب کی چیز مل رہی ہے. تو ایکو ساؤنڈ سے سننے والے پہ بھاری ہوتا ہے. ہم اپنی نعتوں میں بھی ایفیکٹس بہت کم رکھتے ہیں، ضرورت سے زیادہ، مطلب ضرورت ہو تو کر لیں، ورنہ میرے اسٹوڈیو والے ساتھی ان کو پتا ہے میں منع کرتا ہوں، کوئی ایفیکٹس نہ ڈالو، کوئی کوس نہ ڈالو. پلین چیز زیادہ سنی جاتی ہے، وہ طبیعت پہ بھاری نہیں ہوتی، اس کو سننے کا مزہ بھی آتا ہے، اور ساری باتیں اس میں روحانیت بھی ہوتی ہے، تو آپ کا پیغام بھی اچھے طریقے سے جاتا ہے. تو جو ساتھی بہت سارا ایکو یوز کرتے ہیں، تو میں ان کو بھی یہ میسج دوں گا کہ ایکو سے سامنے سننے والا پریشان ہوتا ہے. آپ کی جو آواز ہے، آپ جو سنانا چاہتے ہیں، جو سمجھانا چاہتے ہیں، وہ ایکو کے بغیر اچھے سے سمجھ آ سکتی ہے. اور آپ قصائد کیسے یاد رکھتے ہیں حضرت؟ اس لیے کہ ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی الگ سے فرمائش ہوتی ہے، یہ والا کلام سنا، وہ والا کلام سنا، تو یہ آپ کیسے استحضار؟ ہاں، یہ مجھے یہاں بہت لوگوں نے سوال کیا، بہت سارے علماء نے بھی یہ سوال کیا ہے میرے سے کہ آپ کو اتنا سارا یاد کیسے رہتے؟ اب اوڑھنا بچھونا ہی یہی ہے. اچھا، اوڑھنا بچھونا یہی ہے، دن رات. ہر کلام میں پیچیدگی بھی ہوتی ہے حضرت، پیچیدگی بھی ہوتی ہے، وزن بھی ہوتا ہے، نظم بھی ہوتا ہے. ہاں، کچھ عرصے تک کسی نئے کلام کو دیکھ کے پڑھتا ہوں، پھر وہ کچھ عرصے دیکھ کے پڑھنے کے بعد وہ یاد ہو جاتا ہے الحمدللہ. جب یاد ہو جاتا ہے، اب یاد ہونے کے بعد جو پڑھا جاتا ہے اس کی اور بات ہوتی ہے، دیکھ کے پڑھنے کی بات اور ہوتی ہے. تو جب تک یاد نہیں ہوتا دیکھ کے کچھ دن پڑھتا ہوں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ یاد ہی ہو جاتا ہے. تو کبھی 20 سال پرانا کلام، ہاں، جیسے ابھی ہم قرطبہ گئے تو ایوری نائٹ اینڈ ایوری ڈے نیور فورگیٹ سے لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھا، میں 25 سال بعد پڑھا شاید. سبحان. اور اسی طریقے سے کچھ کلام، ہاں، آمنہ بی بی کے گلشن، کچھ کلام نئے پڑھے پہلی بار. تو الحمدللہ آپ مجھے ابھی بھی کوئی نعت دیں، میں ابھی اس کی طرز دے دوں گا آپ کو. سبحان اللہ. مجھے بہت سارے ساتھی بھیجتے ہیں کہ انس بھائی طرز دیں. تو یہ جس لائن میں، جس میدان میں آدمی ہوتا ہے، تو اس میدان کے اللہ تعالیٰ راستے کھولتے رہتے ہیں. تو آپ کا پیغام کیا ہوتا ہے حضرت نعت کے ذریعے؟ ہاں، نعت کے ذریعے میرا پیغام یہ ہوتا ہے کہ بھائی صرف سبحان اللہ ماشاء اللہ نہ ہو، بلکہ ہم اس نعت کو سننے کے بعد ایک ایمان بنتا ہے. اس کی میں مثال یوں دیتا ہوں، جیسے رات بھی تھی ہم نے ایوٹ بینک میں، کہ آپ نے نعت سن لی، ایمان بن گیا. اب آپ نے کھانا پکایا، بریانی بنائی، اور اس کو لے جا کے شوکیس میں رکھیں گے؟ نہیں، اس کو کھائیں گے. اب آپ کی نعت کی محفل ایمان بنا، اب اس کو کیا کرنا ہے؟ اس سے ہم نے اپنی نمازوں کو ٹھیک کرنا ہے. اس میں ہم نے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا ہے کہ ہاں اتنی تعریفیں جس کی ہیں، جو چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں، جو ایسے ہیں، جو ایسے با کمال ہیں، تو ان کی زندگی کیسی ہے. پھر ہم بچپن کو پڑھیں، اپنے بچوں میں اس کو لائیں، جوانی کو پڑھیں، اپنے اندر اس کو لائیں، آپ کے معاملات کو پڑھیں، اپنا جو کاروبار ہے ہم اس کو دیکھیں کہ ہمارا کام حضور جیسا ہے کہ نہیں، ایک بار کسی عالم کو دیکھ. تو اس سے میں یہ فکر ہو جائے کہ میرا اوڑھنا بچھوڑنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، رہنا سہنا یہ عین سنت کے مطابق ہو جائے. میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اور لوگوں کی زندگی بھی بدلتی ہے، بہت بدلتی ہے، عقائد کی اصلاح ہوتی ہے، اور الحمدللہ لوگ لیتے ہیں بات کو، دل نرم ہوتا ہے، آنکھیں نم ہوتی ہیں. جب نم ہوتی ہیں، دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، وہ فیل ہوتا ہے کچھ ہے. تو ماشاءاللہ اس سے کرتے کرتے دین کے اور شعبوں کو زندہ کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے. اور کبھی بھی آپ ایسے مجمع کو بھی سناتے ہیں جو نہ اردو سے واقف ہوتے ہیں، پھر بھی وہ پیغام پہنچتا ہے، وہ کیسے حضرت؟ اب وہ ایسا مجمع جیسے ہمیں کئی جگہ پہ ملا جن کو اردو اتنی نہیں آتی، اکثر عربوں میں بھی ہم چلے جاتے ہیں، وہاں پہ بھی کچھ ٹوٹی پوٹی انگلش ہم بھی ڈال دیتے ہیں. یا ہم کوئی ساتھی جیسے ماشاءاللہ ساؤتھ کے سفر میں آپ نے بڑا ساتھ دیا، تو میں کہتا ہوں مجھ سے اچھا آپ ایکسپلین کر لیتے تھے لوگوں کو، اور اس سے لوگوں کو زیادہ توجہ ہوتی تھی. ایک دم ان کے لیے ایک نیو ہوتا تھا کہ ایک نئی بات کو آپ کے انداز میں جب سنتے نور علی نور ہو جاتا تھا.
تو یوں بھی اللہ پاک گزارا کرا دیتے ہیں. پھر مجمع میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو اردو بھی سمجھتا ہے, یا نعت تو ایسی ہے کہ سلو پڑھی جاتی ہے, تو کم سمجھنے والا بھی اس کو سمجھ لیتا ہے. سبحان. الحمدللہ. آپ کا سب سے حسین اور سب سے انوکھا انمول ایکسپیرینس کون سا رہا؟ آپ رات کو بتا رہے تھے جالیوں کے ہاں, قریب مدینہ میں 2012 میں ہم حج کے سفر میں تھے. جی ہاں. اور آپ کو پتہ ہے کہ 5 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں انٹری کا لاسٹ ڈیٹ ہے. ہم مدینہ سے 5 کو آ جاتے تھے مکہ مکرمہ, روٹین گروپ کی ہوتی تھی. تو اس وقت بارش ہو گئی مدینہ منورہ میں. یہ بات میں نے تفصیل سے نہیں بتائی, ابھی بتا. بہت شدید بارش ہوئی. تو سعودی حکومت نے کہا کہ بھائی جو راستے بھی بند ہو گئے, ٹریفک بھی جیم ہو گیا, سگنلز بھی, بہت بارش تھی, تو انہوں نے کچھ لوگ گروپس روک دیے کہ بھائی یہ کل چلے جائیں. اب چونکہ 5 ذی الحجہ لاسٹ ڈے اور ہوتا ہے, مدینہ میں جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں. تو رات کو جب 6 ذی الحجہ ہو گئی تو رات 1 بجے ہمارے کراچی کے ایک بزرگ ابھی بھی ہیں, صاحب فلاش رفیق خٹک صاحب, بہت مشہور ہے, رہبر حجاج کے, بہت بزرگ ہیں, اللہ ان کو صحت دے. اور ایک بھائی اشفاق نتھانی تھے, وہ بڑے جوان سے میرے دوست ہیں. اور ایک اور ساتھی تھے, مجھے یاد نہیں آتے وہ. تو وہ مجھے لے گئے مسجد نبی کے, بھائی سلام پیش کرنے آتے ہیں. میں نے ان کو کہا بہت بارش ہے. انہوں نے کہا خیر ہے, جو ہمارا ہوٹل تھا انوار الزہرا مسجد غمامہ کے ساتھ ہے, آج بھی وہی نام ہے. تو وہاں سے نکلے چھتریوں کے نیچے سے پانی سے بچتے ہوئے سیدھے جو مسجد نبوی میں مندر داخل ہو. منظر ہی عجیب تھا کیونکہ لوگ جا چکے تھے, کم لوگ تھے, بارش کی وجہ سے لوگ ہوٹلوں میں تھے اور شرطے بھی نہیں تھے. اللہ نے ایسا موقع دیا, انہوں نے کہا انس یہیں پہ بیٹھ کے نعت سناؤ. تو ہم نے وہاں بیٹھ کے پھر پڑھا تھا, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. بالکل جانی مبارک کے سامنے جہاں سلام پیش کیا جاتا ہے. ہم بیٹھے, آنکھیں بند تھی, جب آنکھیں کھلی وہ رو رہے تھے, 2-4 مصری قرآن پڑھ رہے تھے پیچھے, وہ بھی رو رہے تھے. وہ کچھ ایسا منظر میرے اللہ نے دکھا دیا. الحمدللہ وما توفیقی الا باللہ. اور تمام ابھی کون سا کلام بہت مقبول ہوا ہے حضرت؟ ابھی اس وقت جو بہت زیادہ لوگ سنتے ہیں السلام السلام. مصطفیٰ عربی نشید نشاری کی تضمین کے ساتھ اردو ترجمے کے ساتھ. اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر, ہاں مختصر سے اس کا پس منظر یہ کلام اشاری راشدی کا مجھے بہت اچھا لگتا. اچھا. پھر میرے پاس واٹس ایپ پہ کچھ اشعار آئے, شاعر کا نام نہیں تھا اس وقت, تو پھر میں نے اس وزن کے ساتھ اس کو جوڑا تو جڑ گیا. اچھا. پھر میں نے پڑھا, مجھے بہت اچھا لگا. پہلے میں خود پڑھتا ہوں تو اچھا لگا. تو پھر میرے ایک شاعر اس وقت تھے مصعب, تو اس نے کہا چلا اس میں اور ایڈ کر دیے. پھر مجھے ضرورت محسوس کچھ اور اشعار کی, تو وہ مولانا عبدالسمیع صاحب نے ایڈ کر دیے. بیچ میں جو اشعار تھے نواز دیوبندی صاحب کے تھے ہندوستان کے, ان کے اتوار کو, اعلیٰ کردار کو, یہاں سے ان کے تھے. تو ایک مخلوط کلام بن گیا. زیادہ اشعار نواز دیوبندی صاحب کے ہیں, پھر عبدالسمیع کے بھی ہیں, پھر مصعب کے بھی ہیں, پھر مشاری راشدی الفاسی کے عربی اشعار. تو یہ 4 شعراء کا اخلاص ہے اور ان کی محبت ہے. میں نے تو صرف پڑھا ہے. لیکن یہ بھی ایک کمال کی بات ہے کہ کیسے آپ نے ان سب کو جوڑا ہے. اور یہ آپ کی علمی بیک گراؤنڈ ہے حضرت, تو آپ عالم ہو, مفتی بھی ہو الحمدللہ, تو علمی حیثیت سے وہ کلام میں اور جوڑا گیا. اخیراً حضرت جو لوگ ابھی سن رہے ہیں, جو نعت خواں ہے, جو نشید کے لائن سے جڑے ہوئے, ان کے لیے آپ کی کیا نصیحت ہے؟ ہاں الحمدللہ, ساؤتھ میں بھی میں نے دیکھا بہت سارے لوگ, وہاں پیٹر میرزبرگ میں بھی نعت خواں تھے, اور بھی 1-2 جگہ ساتھیوں نے نعت پڑھی. بس میں یہ عرض کروں گا کہ کوشش یہ کریں کہ نعت پڑھنے سے پہلے نیت کریں اللہ کی رضا کے لیے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, یہ میرے نانا جی نے مجھے سکھایا تھا, تو یہ پڑھ لیا کریں. اور ساتھ ساتھ میں کوشش کریں گانے کی طرز نہ ہو. نظم اور چیز ہے, نعت اور ہے. نعت ہے ہمارا ایمان. ہم قرآن کو گانے کی طرز پہ نہیں پڑھ سکتے, تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گانے کی طرز پہ کیسے پڑھیں؟ تو اس میں تو روحانیت نہیں آئے گی. مزہ تو آئے گا پڑھنے میں, تاثیر نہیں ہوگی, روحانیت نہیں ہوگی. پہلی تو یہ چیز ہے. اور دوسری چیز ہے کہ نعت ایک ایمان سمجھ کر ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسان بن ثابت, کعب بن رواحہ, ابو سفیان رضی اللہ عنہ, یہ سارے شعراء رسول تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 شاعر تھے. بلکہ حضرت حسان کے لیے حضور اپنی چادر مبارک بچھاتے تھے اور دعا فرماتے تھے اللہم ایدہ بروح القدس. یہ حضرت حسان کے لیے دعا ہے. کوئی شاعری میں حضور کو کچھ کہتا, حضرت حسان جواب میں شاعری کہتے, حجوت محمدا فاجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء. یہ سنت صحابہ بھی ہے, پھر قرآن میں بھی ہے. والشعراء یتبعهم الغاوون الم تروا ان
انہم فی کل واد یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان والے نیک اعمال والے شعراء کو مستثنیٰ کیا گیا ہے. تو شعراء شاعری سے بہت بڑا دین کا کام آدمی کر سکتا ہے. اکابر کے قریب بیٹھنے کا موقع ملتا ہے, بزرگوں کی دعائیں ملتی ہیں. تو جو نعت خواہ ہیں بالکل شوق نہیں, اس کو عقیدت سمجھ کے ہم کریں. اور دیکھیں جو رزق کی تلاش کے لیے اس کو ہم نہ پڑے, جو نصیب میں ہے نصیب کا یصیب ولو کان تحت الجبل. دنیا کا کوئی بھی کام آپ کر سکتے ہیں, لہذا اس کو عقیدہ اور یقین سمجھ کے ہم کریں گے. رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے, وہ تو کتے کو بھی کھلاتے ہیں, اللہ ہر کسی کو روزی. ہاں اپنا ایمان سمجھ کے ہم اس کو پڑھیں. ماشاءاللہ بہت ایسے شاعر ہیں, بہت ایسے نعت پڑھنے والے جو ایسا کرتے ہیں, پڑھتے ہیں. اللہ نے ان سے دین کا بہت کام لیا, بہت آگے تک گئے. اور باقی کچھ چیزیں ہیں, ہم یہاں پر تو پوزیٹیو ہی بات کریں گے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نعت کے آداب کے خلاف. ایک یہ پیسے پھینکنا, میں وہ پہلا انسان ہوں جس نے اس چیز کو روکا ہے پاکستان میں. اگر سے مجھ سے بہت ناراض ہوئے, میں نے کہا یار میں جو شعر پڑھ رہا ہوں اس کی قیمت نہیں ہے. آپ اس کو, وہ جو پیسے پھینکنے آ رہے ہیں سب اس کو دیکھ رہے ہیں. جو اتنا ماحول بنا, اتنی بات جو دل میں جا رہی ہے وہ سب خراب ہو گئی. تو لہٰذا یہ ایک پیسے جو پھینکنے والے ہیں ان کو بھی بولوں گا یہ اداب کے خلاف ہے, نعت کے بالکل اداب کے خلاف ہے. اس کو بالکل ختم کریں. اور جو نعت پڑھنے والا ہے وہ اپنے کو فوکس رکھے اور اس نعت کے ساتھ ساتھ کوئی حدیث سنائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کوئی واقعہ سنایا تاکہ وہ مزید جامع ہو جائے. تو انشاءاللہ اپنا حلیہ بھی ایسا ہو کہ صرف لوگ آپ کی نعت نہیں سنتے, بات کے عمل کو بھی دیکھتے ہیں کہ بعد میں یہ کیسا ہے. اسٹیٹ پہ جو بڑے سارے ہی بزرگ ہیں بھائی, جس کو بھی بٹھاؤ, اصل تو یہ بات کی آپ کی لائف کیسی ہے, آپ لوگوں سے کیسا بیہیویئر کریں, آپ کی ایک ایک چیز پہ نظر ہوتی ہے. تو لہٰذا ہمارا عمل سے بھی لوگوں کے اندر اچھا تاثر جائے گا, تو پھر لوگ ہماری آواز کو بھی اچھے سے سنیں گے انشاءاللہ. تو ان چیزوں کا میں بھی خیال کروں, میرے سننے والے بھی خیال کریں گے, تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. حضرت شکریہ. اور انگریزی کے ایک دو جملے بول دو, کیا سکھایا آپ نے؟ میں نے تو ساؤتھ میں 20% انگلش سیکھ لی ہے, جو 2 دن بعد میں واپس ہو رہا ہوں تو بھول جاؤں گا, چونکہ یہاں کا انوائرمنٹ اچھا تھا. بولو انگریزی میں کچھ بولو. انگریزی میں کچھ بولے؟ انگریزی میں میرا ایک لیکچر. How was your journey? Journey was mashallah very beautiful and the weather is spectacular everywhere. Alhamdulillah, we go lovely weather and Haji Yaqub also. Yes, Haji Yaqub, mashallah, he's a man. He's a man. He's a man. I never saw like his attitude and his talking style. Wow. And his confidence level. Wow, mashallah. Mashallah, Haji Yaqub is very great man in South Africa. Mashallah. Mashallah. I will next time I will come. Inshallah, I will recite in English and I will give lecture also in English, inshallah. I will try my best, inshallah. Very best. Jazakallah khairan. Don't forget me. Mullah Habib is very beautiful person. He is looking wise and his voice is too, mashallah, beautiful. Allah gave him seha wal afiya wal amal fi kulli shay. Jazakallah khairan. And میری دعائیں ہیں ریڈیو اسلام کے لیے کہ جس طرح انہوں نے جم کر یہاں ساؤتھ میں کام کیا, میری ایک خواہش ہے کہ یہ پورے عالم میں ہمارا ایک نمائندہ مسلک کی ایک ترجمان آواز بن جائے, کہ کہیں کہ کوئی ہم سے پوچھے بھائی اسلامک چینل کیا, ریڈیو اسلام. تو انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پورے عالم میں یہ آواز جائے اور جائے گی انشاءاللہ. Jazakallah khair. That was Mufti Anas chatting to us today from Pakistan, just a little bit of his background and behind the scenes, as they say. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.